بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی۔ جیسا کہ ہمارے تمام ناظرین جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے اپنے اس پروگرام ہیلتھ اسپیشل کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ ہم ہمیشہ ایکسپرٹ کو بلائیں اور آپ کی جتنی بھی متس ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں، آپ کے سوال و جواب ہوتے ہیں، یا آپ نے ہمارے پریویس پروگرام کے مطابق جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جتنے بھی جو ہمارے یہاں سے ریلیونٹ گیسٹ ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ بلائیں، اور آپ کے سوال و جواب، آپ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے خیالات یا وہ چیزیں جو آپ کی باڈی سے ریلیونٹ ہوتی ہیں، یعنی ہیلتھ سے ریلیونٹ ہوتی ہیں، ان کے متعلقہ جو بھی آپ کو جس طرح کی بھی کیوریز چاہیے ہوتی ہے، کوئی بھی آپ کو اس کی ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام کے تھرو آپ کو ویل ایجوکیٹ کریں۔ چونکہ میں ہمیشہ اپنے ایک پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہیلتھ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور جو بندہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اگر اپنی باڈی کو نہیں دیتا تو اس کو تندرست رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح آج کا ہمارا جو یہ پروگرام ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے کہ بانجھ پن، جو آپ کی میل انفرٹیلٹی، فیمیل انفرٹیلٹی یعنی مردانہ بانجھ پن یا زنانہ بانجھ پن جو ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، پھر اگر اس طرح کے کوئی مسائل آتے ہیں تو ان کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے، کون سی اسپیشلٹی ہے جس میں جا کے آپ کا علاج ممکن ہوتا ہے، اور علاج کیسے ہوتا ہے، اس پہ کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، کب کب آپ علاج کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی مردانہ بانجھ پن ہو، زنانہ بانجھ پن ہو، فیمیل انفرٹیلٹی ہو یا میل انفرٹیلٹی ہو، جیسے ہی آپ کا کوئی میرڈ لائف کے بعد کچھ ٹائم گزرتا ہے تو اس کے بعد آپ کے سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی آپ کی باڈی کے اوپر آنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کی اولاد کا پیریڈ لیٹ ہوتا جاتا ہے یا آپ کنسیو نہیں کر پاتی تو اس طرح کے مسائل آنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ کی فیملی کے اندر بھی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھر ان کا انزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کی چیزوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے، اس کے تھرو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی فیملی ممبرز ہیں، ہمیں دیکھنے والے ہیں، یا جہاں تک ہماری آواز جائے گی یا جاتی رہے گی، ان کو کم از کم یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جب بھی مجھے کوئی اس طرح کا میری ہیلتھ سے ریلیونٹ کوئی ایشو ہو، جس میں اولاد کا ایشو ہو یعنی بے اولادی کا ایشو ہو، تو مجھے اپنے اس علاج کے لیے مجھے کون سی اسپیشلٹی میں جانا ہے، کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو آپ کی بیماری کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے اس کو آپ ویسٹ کر دیں کسی حکیم کے پاس، LHV کے پاس یا نان کوالیفائڈ لوگوں کے پاس جا کے۔ جو آپ کی بیماری کی ریکوری کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے اس کو آپ ویسٹ نہ کریں۔ تو ہم نے اس پروگرام کے تھرو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم آپ کو ویل ایجوکیٹ کریں۔ دوسرا، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہم اردو لینگویج کو کیوں یوز کرتے ہیں۔ ہمارا اس خطہ جس میں ہم رہتے ہیں، بیسیکلی اگر پاکستان کی بات کریں تو 25 کروڑ جو ہے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ بنگلہ دیش کی بات کریں، کوئی 10-12 کروڑ ادھر بھی ہوں گے۔ پھر ہم اگر انڈیا کی بات کریں تو وہاں 1 ارب سے اوپر کی آبادی ہے۔ اسی طرح ہم افغانستان کو ساتھ کنسیڈر کریں یا ایران کو کریں تو یہ جو بر اعظم ایشیا کا ایک خطہ ہے، اس میں تقریباً 1/3 آف دا ورلڈ یعنی دنیا کا تیسرا حصہ جو لوگ ہیں وہ تقریباً 2.25 ارب کے قریب یہاں پہ بستے ہیں، اور وہ 2.25 ارب کے قریب لوگ جو ہے وہ اردو لینگویج کو بڑے بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ تو ہم اس پروگرام کو جب کرتے ہیں تو یہ اس پورے خطے میں ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ سنا بھی جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے۔ تو آج میں نے جس موسٹ پاپولر شخصیت کو اپنے اس اسٹوڈیو میں دعوت دے رکھی ہے، آپ کے ان مسائل کو ٹائٹل کرنے کے لیے کہ مردانہ اور زنانہ بانجھ پن، میل انفرٹیلٹی، فیمیل انفرٹیلٹی، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آگے اس کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں جیسے IUI ہے، IVF ہے، پھر اس کے اوپر ہم ڈیٹیل آ کے گفتگو کریں گے۔ تو بیسیکلی آپ کا بانجھ پن ہوتا کیوں ہے، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سا ٹائم ایسا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کا یہ جو سکسیسفل ریٹ اس کا ہو سکتا ہے۔ تو ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے، تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر اریبہ ثاقب، جو کہ انفرٹیلٹی کنسلٹنٹ ہیں، ایکسپرٹ ہیں IVF کی اور ایمبرولوجسٹ بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے گاڈ بلیسنگ ہے کہ آج کے اس پروگرام میں چونکہ ہمیں کلینیشین کا، پریکٹیشنر کا
اور ایک گائنوکولوجسٹ کے ساتھ ساتھ ایک ایمبریولوجسٹ کا جو ویژن ہے یا ان کی جو ایکسپرٹی ہے اس میں بھی ہمیں بات کرنے کا موقع ملے گا. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین سب سے پہلے میں جب ڈاکٹر صاحبہ سے آغاز کروں گا تو میں ڈاکٹر صاحبہ کے اپنے ہی بارے میں جاننے کی کوشش کروں گا. ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ویور کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اپنے کیریئر کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر بات کریں تو ڈاکٹر صاحب میں نے شروعات کی MBBS سے، جیسے موسٹلی ڈاکٹرز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں UK چلی گئی. وہاں پہ میں نے وہاں پہ ہم ڈاکٹرز کے جو ایگزامز ہوتے ہیں پلیبز وہ پاس کیے. ٹھیک ہے. UK میں رجسٹرڈ ڈاکٹر بنی اور اس کے بعد میں نے وہیں سے MSc کلینکل ایمبریولوجی کر لی. کلینکل ایمبریولوجی جو ہے عام لوگوں کے لیے، آپ کو تو اندازہ ہے، عام لوگوں کے لیے یہ وہ اسپیشلٹی ہے جو پھر آگے جا کے آپ IVF اور بانجھ پن کو ڈیل کر سکتے ہیں. بس یہ کر کے تقریباً آج سے میرا خیال ہے 10 سال پہلے میں واپس آ گئی اور تب سے الحمدللہ IVF سینٹر میں کام کر رہی ہوں ایز اے کلینکل ایمبریولوجسٹ اینڈ IVF کنسلٹنٹ. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا لائف پیریڈ گزرا ہے، آپ نے، چونکہ میں نے خود دنیا میں سفر کیا تقریباً 37 کنٹریز میں، تو الحمدللہ میڈیکل سے ریلیونٹ ریسرچ کے اوپر کافی کام کیا. تو جب آپ ڈفرینٹ کنٹریز گھومتے ہیں آپ کا ویژن بھی کلیئر ہوتا ہے، آپ لوگوں کی سائیکی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو آپ نے کیسا فیل کیا، چونکہ فادر بھی ڈاکٹر تھے؟ جی میرے الحمدللہ دونوں پیرنٹس گائنیکولوجسٹ ہیں اور IVF کنسلٹنٹ ہے فادر. اور جب میں نے بھی ڈاکٹری کی تو شاید ان کی انسپریشن ہی تھی، وہی ہماری انسپریشن تھے دونوں پیرنٹس میرے. تو الحمدللہ جب باہر گئے تو ایکسپوجر واقعی بہت ملتا ہے، بہت ساری چیزیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور صرف اگر ہم پڑھائی سے ہٹ کے بات کریں تو اوور آل لائف کے لیے جو آپ کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ بڑا بدلتا ہے. تو میں ایک چھوٹی سی بات ہمیشہ کرتی ہوں جو میں یہاں بھی شیئر کرنا چاہوں گی ویورز کے لیے، کہ ہم کنسیڈرنگ کہ ہم وہ برٹش کالونیل ہیں، تو ہمارے اندر ایک ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں بچپن سے وہ انفیریورٹی کمپلیکس آ رہا ہوتا ہے انگلش بولنے کا، انگلش سیکھنے کا. اور اگر ہم دیکھیں اپنے سوشل میڈیا کو بھی تو یوزلی میں نوٹ کرتی ہوں کہ ہمارے جو اسٹیٹسز ہیں لوگوں کے عام وہ انگلش میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب میں MSc میں گئی تو وہاں تو پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے UK اور امریکہ جو ہے وہ ہب ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا. تو جو میرے ساتھ میرے کلاس فیلوز تھے وہ ڈفرینٹ نیشنز کے تھے، یورپینس تھے، مڈل ایسٹرن تھے، امریکن، ایون امریکن اسٹوڈنٹس بھی تھے جو UK میں آ کے میرے ساتھ ڈگری کر رہے تھے. وہاں پہ ایک چیز میں نے ریئلائز کی کہ ان ساروں کے اپنے قومی لینگویج میں اسٹیٹسز ہوتے تھے فیس بک پہ. ٹھیک ہے. اور میں ایک واحد پاکستانی اور انڈینس پروبیبلی جو میرے ساتھ انڈینس تھے ان کے انگلش میں ہوتے تھے. وہاں جا کے میں نے ایک بڑی چیز ریئلائز کی کہ بھئی ہمیں ٹائم آ گیا کہ اس انفیریورٹی کمپلیکس سے نکلنا ہے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اپنی ثقافت کو، اپنی لینگویج کو، اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے، پھر ہی شاید ہم اس دنیا میں اپنا مارک بنا سکیں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف. یہ تو آپ کا انٹرو تھا تاکہ جو ہمارے ویورشپ ہے ان کو پتہ چلے کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں. تو آج بیسیکلی جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے تو میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی انفرٹیلٹی کی ریزن کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اچھا سوال ہے. اب ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم اس پہ جائیں نا پرسنٹیج پہ، شرح پہ جائیں تو 30% انفرٹیلٹی ہوتی ہے خواتین کے مسئلوں کی وجہ سے، 30% ہوتی ہے مردوں کے بانجھ پن کی وجہ سے. ٹھیک ہے. 30 کے بعد آ جائے، میتھس بھی ذرا میری کمزوری ہے، لیکن جو باقی بچا اس میں سے جو آدھا ہے آئی تھنک 20 بچتا ہے. یس 20% جو ہے وہ ہے دونوں کے مکس مسئلے مسائل کی وجہ سے. تھوڑا سا وائف میں مسئلہ ہے، تھوڑا سا ہسبینڈ میں مسئلہ ہے، اور باقی کی جو 20% ہے وہ سب سے انٹرسٹنگ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی. ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی کیا ہے؟ ایز دا ورڈ اٹ سیلف ایکسپلینز اٹ سیلف کہ ایون کلینیشنز، ایون کنسلٹنٹس کو نہیں پتا چل رہا کہ بانجھ پن ہے کیوں، لیکن وہ جوڑا کنسیو نہیں کر پا رہا. سو اس کی بھی شرح 20% تک ہے. اور اگر ہم پوری بات کریں پاپولیشن میں اس کی جو پریولنس ہے یا اس کی جو شرح ہے، آپ سمجھیں کہ تقریباً 17% لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی سٹیج آف لائف میں بانجھ پن سے گزرے. سو اگر ہم اس کو اس طرح کہہ دیں، عام زبان میں کہہ دیں، تو ہر 6 لوگوں میں ایک شخص ایسا ہوگا جو بانجھ پن کا شکار ہوگا. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی کامن مسئلہ ہے. تو اگر ہم اس کو آگے ہم ڈیوائڈ کر لیں کہ خواتین کا بانجھ پن کن وجوہات کی وجہ سے، وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو خواتین کا بانجھ پن ایک بہت کامن کاز ہے ٹیوبل فیکٹر. ٹھیک ہے. یعنی کہ عام زبان میں جن کو ٹیوبیں کہا جاتا ہے. ٹیوبس کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے خاتون کے انڈے کو انڈے دانی سے پک کر کے بچے دانی تک پہنچانا ہے.
ٹھیک ہے. اور اسی سفر کے دوران, اسی ٹیوب میں جو سفر کے دوران ہے, ان کی ملاقات سپرم سے ہوتی ہے, ہسبینڈ کے سپرم آ جاتے ہیں. اگر یہ ٹیوبیں بلاک ہو جائیں کسی بھی وجہ سے, کوئی انفیکشن ہو گئی ہے, ٹی بی ہو گئی ہے اس بچی کو, یا کوئی اور انفیکشن ہو گئی جس کو ہماری زبان میں پی آئی ڈی کہتے ہیں, پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز. ویسٹ میں بہت کامن ہے ایس ٹی ڈیز, یعنی کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز, وہ کاز ہو سکتی ہیں. تو یہ ملٹی فیکٹوریل ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے ٹیوبیں ڈیمیج ہو سکتی ہیں. ایک ڈیزیز ہے جس کو کہا جاتا ہے انڈومیٹریوسس. اس کے وہ بہت ساری بچوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں انڈومیٹریوسس ہے, کیونکہ عموماً یہ بڑی پینفل ڈیزیز ہے, اس میں ٹیوبیں ڈیمیج ہو سکتی ہیں. سو اگر ٹیوبیں بند ہو گئیں تو عام زبان میں اگر میں سمجھاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ ایگ اور سپرم نے جس راستے پہ ملاقات کرنی تھی وہ راستہ بلاک ہو گیا. ٹھیک ہے. بانجھ پن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس لانگ ایز دونوں مل ہی نہیں پا رہے, نہ ایگ اور سپرم کی ملاقات نہیں ہو رہی, تو پریگننسی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پریگننسی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ خاتون سے ایک اچھی کوانٹٹی کا یا کوالٹی کا ایگ آئے اور ہسبینڈ سے اچھی کوالٹی کا سپرم آئے, وہ دونوں میچ اور دونوں ملاقات کریں. اس ٹیوب میں عموماً ملاقات ہوتی ہے, ان کے ملاپ سے ایک ایمبریو بنتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایمبریو بنے گا تو ایمبریو کو عام زبان میں آپ سمجھ لیں وہ بیج ہے, جو قرآن میں بھی ذکر ہے, بالکل جس سے فصل اگنی ہے. وہ بیج اچھا بنے گا تو فصل آگے چلے گی, بیج کمزور ہے تو فصل ہی نہیں آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے نا. سو وہ ایمبریو کا اچھا بننا, فیمیل انفرٹیلٹی ہوگی, یہی فیمیل انفرٹیلٹی کی بات ہوگی. سب سے کامن فیکٹر ہم نے بات کی ہے کہ وہ ہے ٹیوبل فیکٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا ایک بہت کامن کاز ہے جس کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کہتے ہیں, پی سی او ایس. آج کل اس کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی ہے. اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ساری یہ پراپر ایک ٹاپک میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا, تو ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح لے کے چلتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا یہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی نئی جو جوڑا بنتا ہے, شادی شدہ ہوتے ہیں, تو اس کے کتنی دیر کے بعد ان کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے, یا کب ان کو جو ہے وہ کنسلٹنٹ کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے کہ وہ کوالیفائی کر رہے ہیں, وہ ان کو انفرٹیلٹی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صحیح. یعنی شادی ہو گئی, اس کے بعد 6 مہینے سال, یہ کیا ٹائم پیریڈ ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب اگر تو دونوں میاں بیوی ینگ ہیں, ینگ کا مطلب ہے 35 سے کم ایج ہے ان کی, ہیلتھ وائز دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم کوموربیڈیٹیز کہتے ہیں اپنی میڈیکل کی زبان میں, یعنی کہ کوئی بلڈ پریشر, شوگر, کوئی دل کا معاملہ. خاتون کو پالیسسٹک اووری سنڈروم نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کہ مجھے نہیں ہے. سو اگر دونوں اوور آل ہیلتھ وائز ٹھیک ہے, انڈومیٹریوسس نہیں ہے, انٹرکورس کی فریکوینسی اچھی ہے, کوئی مرد کو کوئی ریکٹائل ڈسفنکشن نہیں ہے, خاتون کو ویجینسمس نہیں ہے, سو اس جوڑے کو 1 سال کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس ایک ایسا جوڑا ہے جن کی عمر زیادہ ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہے, کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں, خاتون کو پالیسسٹک اووریز ہے یا انڈومیٹریوسس ہے, یا مرد کو کوئی مردانہ کمزوری ہے جس کو اریکٹائل ڈسفنکشن یا پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ ہے, تو ان جوڑوں کو جلدی آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, جتنی جلدی آ سکیں کوئی حرج نہیں ہے. 6 مہینے تک ٹرائی کر لیں کہ خود سے ان چیزوں کو اگر سیٹل ڈاؤن کر کے چل سکیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آ جائیں, جلدی آنا چاہیے ڈاکٹر پہ. کیونکہ ڈاکٹر صاحب بانجھ پن کا ٹریٹمنٹ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا ارلی ہو جائے. کیونکہ اس لیے میں وہ ٹرم یوز کرتا ہوں نا کہ گولڈن پیریڈ, بالکل اس کو ویسٹ مت کریں. بالکل. دیکھیں ایک قدرت کا اپنا نظام ہے کہ خاتون کی جو فرٹیلٹی ہے نا, وہ جتنی ینگ ہے اتنی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے جیسے خاتون کی ایج بڑھتی جاتی ہے فرٹیلٹی کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پہلے سمجھا جاتا تھا, وہ عام ایک یوز ہوتا تھا ٹرم کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اب تو اس کو بھی ڈیفائی کر دیا ہم ڈاکٹرز نے کہ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ خاتون کی فرٹیلٹی ڈراپ کر رہی ہے, اسٹیپ ڈکلائن آفٹر 35 دیکھا گیا ہے, اسی طرح مردوں کی فرٹیلٹی میں ڈکلائن آتا ہے آفٹر 40 ایئرس, اور اس کو نام دے دیا گیا اینڈروپوز کا. خواتین والے مینوپوز سب کو ہی پتا ہوتا ہے, تو اس کو ہم نے اینڈروپوز کا نام دے دیا, کیونکہ جیسی مرد کی ایج بھی ایڈوانس ہو جاتی ہے, سو کوالٹی آف سپرم, کوانٹٹی آف سپرم ڈکلائن کر جاتا ہے. وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر بیج اچھا نہیں بنے گا تو فائدہ, سو اگر سپرم ویک ہوگا لیکن اگر ایگ اسٹرانگ ہے پھر بھی بیج کو ویک ہونے کا خطرہ ہے, ایمبریو ویک بنے گا تو آگے پریگنینسی شاید نہ چل سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ شادی کے بعد لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے چھوٹے کلینکس کو وزٹ کرتے ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوائکس بہت زیادہ ہیں, دائیاں LHVیاں وہ بہت زیادہ ہیں. اب وہ جاتے ہی ایک چھوٹا موٹا اسکین انہوں نے رکھا ہوتا ہے, الٹرا ساؤنڈ ٹائپ, وہ کرتے ہیں اور کر کے ان کو جو ہے نا وہ کیلشیم اور آئرن پہ لگا کے تو ان کا 6 مہینے سال ویسٹ گزار دیتے ہیں. جی پبلک کو ہم کیسے یہ گائیڈ کریں گے کہ جب بھی آپ کا شادی کے بعد کوئی سال کا پیریڈ گزر جائے تو آپ کو ڈیفینیٹلی کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ کے پاس جائیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے ایک اہم یہ وہ مدعا اٹھایا ہے. ہمارے جو چھوٹی شہر ہیں یا چھوٹے دیہات ہیں وہاں پہ انفارچونیٹلی لوگوں کو ڈاکٹر پہ جانا مشکل لگتا ہے. وہ دائیوں پہ سب سے پہلا جو ہے وہ ان کا وہ دائی ہے.
جس کی ہم ٹیوبل فیکٹر کی بات کر رہے تھے اس میں ایک بڑا مین چیز تو میں مس کر دیجیے، ڈاکٹر صاحب نے بات کیا تو یاد آیا کہ جب آپ دائیوں پہ جاتے ہیں اور دائی کیا کہتی ہے کہ جی میں اندر ایک بتی بنا کے رکھ دوں گی خاتون کے وجائنا میں تو ہو جائے گا، بانجھ پن کا حل ہو جائے گا، آپ کا جو بھی وہ چل رہا ہے 18 وغیرہ وہ سب سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. وہ بچی وہ بتی رکھوا لیتی ہے، وہ بتی جو نقصان کرتی ہے اس کا وہ جا کے اندر انفیکشن کرتی ہے اور جس کی وجہ سے ٹیوبیں بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ونس ٹیوبیں بند ہوگی تو ان کے پاس کوئی اب علاج نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ وہ آ کے آئی وی ایف کا ٹریٹمنٹ لے. ٹھیک ہے، وہ بچی جو خود سے بالکل ٹھیک تھی، ہلکی پھلکی دوائیوں سے اگر وہ آ جاتی صحیح کنسلٹنٹ پہ، ہلکی پھلکی دوائیوں اور سپلیمنٹ سے شاید وہ پریگننٹ ہو جاتی. ہم نے اس کا راستہ ہی بند کر دیا، ہم نے اس کی ٹیوبیں ہی بند کرا دی کیونکہ ہم اس کو غلط جگہ پہ لے گئے. تو میرا یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی ان لاز اور ہسبینڈ جو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بچیوں کا اتنی سے نہیں ہوتی اسپیشلی ان ایریاز میں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان بچیوں سے نہ پوچھا جاتا ہے نہ ان کا مشورہ لیا جاتا ہے. سو اگر ہسبینڈ دیکھ رہے ہیں اور اگر ان لاز دیکھ رہے ہیں تو خدارہ بچیوں کو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ حمل نہیں ہو رہا، ایک اچھے ڈاکٹر پہ لے کے جائیں جو پراپر پروفیشنل ہے اس چیز کے لیے، تاکہ جو بھی اس کا علاج ہو وہ پراپر طریقے سے ہو، اور اگر فائدہ نہیں تو اس کا نقصان نہ ہو. پھر جی ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے زبردست انداز کے اندر ہم کوشش یہ کر لیں کہ ایک فرینکلی ماحول میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے نا، یہ بیسیکلی ہم صدقہ جاریہ سمجھ کے کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہم گفتگو کریں گے وہ بیسڈ آن سائنس کریں گے، اتھینٹک گفتگو کریں گے. اور ہوتا کیا ہے کہ جیسے اگر ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ چھوٹے شہروں کی، میں جس شہر میں بیٹھا ہوں یہ لاہور شہر ہے، اس کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت لاہور جیسے شہر کے اندر بھی 50,000 کے ابو جو ہے جو رپورٹ ہے وہ کوائکس ہیں، یعنی 50,000 سے اوپر اس شہر کے اندر جہاں سے حکومت رن کرتی ہے، جہاں قانون سازی ہوتی ہے اور یہاں سے سارا سسٹم آگے چلتا ہے. چھوٹے شہر تو چلو مان لیا کہ وہاں تک ایکسیس نہیں ہے، یہ لوگوں کی پاور نہیں ہے. یہاں پہ ایون کہ جس پوش ایریوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ بھی کوائکس اویلیبل ہیں. تو جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ جب بھی وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، جس سے وہ علاج کروائیں تو اس کے بارے میں پوری جانکاری کریں اور پراپر یہ جانیں کہ آیا یہ ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ ڈاکٹری کا نام لے کے اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، جس سے آپ کی جو بیماری ہے کچھ پیسہ تو آپ وقتی طور پہ بچا لیں گے، کنسلٹنٹ کی فیس سے ڈر جائیں گے، یا وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ بھئی کسی ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے جو ڈیمیج ہوگا وہ آپ کا فار لائف ہوگا. تو اس لیے کوشش کریں، ہمارے جتنے بھی کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، میں بھی خود کنسلٹنٹ چونکہ پریکٹس کرتا ہوں، کلینیشین ہوں، پریکٹیشنر ہوں، تو ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں فیس نہیں ہے، ہم اسے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ فیس نہ دیں. ہم کوئی ظالم نہیں ہوتے، ہم آپ کے اندر سے آئے ہوئے آپ کے ہی بہن بھائی ہیں اور ہم آپ کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بنے ہیں، نہ کہ کوئی بزنس کے لیے. تو ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم اپنا اوپینین دیتے ہیں تو اس کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے. یہاں پہ ہم ایک وقت لیا ہوا ہے ہمارا بریک کا، اور بریک کے بعد ہم اپنی بات. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام آن اسپیشل ٹی وی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے کمپلیٹلی پروگرام بے اولادی کے اوپر رکھا ہے، یعنی میل اور فیمیل انفرٹیلٹی، پھر اس کا آگے ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے. تو میں بغیر کسی تعطل کے میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ ہم بڑی زبردست گفتگو کر رہے تھے، ہم نے انفرٹیلٹی کا بتایا کیوں ہوتا ہے، کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ساری چیزیں ہماری چل رہی تھی. اب ایک جو میل اور فیمیل ہے ان کو انفرٹیلٹی ہو گئی، ڈائگنوز ہو گیا کہ یہ انفرٹیلٹی ہے، اب انہوں نے آگے کیا پروسیجر اختیار کرنا ہے؟ بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے تو کاز دیکھنی ہے کہ کس کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تو کاز کو ٹریٹ کر سکیں کسی بھی میجر علاج پہ جانے سے پہلے تو زیادہ بہتر ہے. وہ جو میں بات کری تھی کہ اگر آپ صحیح کنسلٹنٹ پہ پہنچ جاؤ گے تو کافی چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے ہلکے پھلکے وائٹامنس ہسبینڈ لے، ہلکی پھلکی دوائیاں بیگم لے اور اللہ کی طرف سے کرم ہو جائے. بہت سارے ایسے جوڑے ہیں کہ وہ 2-3 سال ہو گئے، کرم نہیں ہو رہا، آئے ہم نے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو ہم نے اس چیز کو پکڑ لیا، اس جڑ کو پکڑ لیا جس کی وجہ سے ہو رہا تھا، تو الحمدللہ دوائیوں کی مدد سے ہی حمل ہو گیا. پھر دوسری کیٹیگری ہے کہ دوائیاں بھی ٹرائی کر لی، جس کو ہماری زبان میں اوویلیشن انڈکشن کہتے ہیں، کہ خاتون کے انڈوں کو نکھارنے کی کوشش کی پیریڈز کے ساتھ اور ان کو وہ فرٹائل ڈیز بتا دیے. گولڈن پیریڈ آپ کہہ رہے تھے، تو فرٹیلیٹی کی بھی ایک گولڈن ونڈو ہوتی ہے، جو عموماً اس پہ کافی لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا کہ عموماً اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں ایک نیچرل سائیکل میں، اگر خاتون کے پیریڈز ریگولر ہیں، لیٹس سے 28 ڈیز کا سائیکل ہے، تو عموماً میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ جو پیریڈز کے
11वें दिन سے 18वें दिन کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بڑا کروشل ہے پریگننسی کے حوالے سے. تو جو جوڑے چاہ رہے ہیں پریگننسی کرنا وہ کوشش کریں کہ ڈیورنگ دس ویک جتنا انٹرکورس کر سکیں, ڈیلی کر سکیں ڈیلی کر لیں, ایک دن چھوڑ کے کر لیں, ٹھیک ہے. سو ایک تو یہ ٹپ ہو گئی. اب آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. تو جو جوڑے اس ٹپ کے باوجود دوائیوں کے باوجود کنسیو نہیں کر پاتے, یوزلی پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے آئی یو آئی کا. آئی یو آئی ان جوڑوں کا ہوتا ہے جن کی یا تو مائلڈ سی کوئی مسئلہ ہو, مائلڈ مسئلوں میں, زیادہ سویئر والے مسئلوں میں آئی یو آئی نہیں کام کرتا. خاتون کی ٹیوبس کھلی ہونی چاہیے, مرد کے سپرم مائلڈ سے ویک ہوں تو آئی یو آئی ہو سکتا ہے. آئی یو آئی کیا ہے کہ ہم اسی طرح دوائیوں کی مدد سے خاتون کا انڈا میچور کرتے ہیں. جس دن وہ میچور ہو جاتا ہے ہم ہسبینڈ کے سپرم لے کے اس میں سے جو ہیلدی لکنگ سپرم ہوتے ہیں, جو ایکسلنٹ سپرم ہوتے ہیں, وہ الگ کر لیتے ہیں اور ان کو ہم وائف کے یوٹرس میں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائملی ہوتا ہے, وہاں سے وائف کا انڈا چھوٹ کے آ رہا ہے, یہاں سے ہم نے ایکسلنٹ سپرم رکھ دیے تو دونوں کے ملاپ کا چانس بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ ویری کلوز ٹو نیچرل, کیونکہ بہت میجر کوئی ٹریٹمنٹ اس طرح نہیں ہوتا, مائلڈ سا پروسیجر ہے اور عموماً جوڑے الحمدللہ اس سے بھی کنسیو کر جاتے ہیں. اگر میں اس کا سکسیس ریٹ بتاؤں تو پر سائیکل بہت زیادہ نہیں ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا اٹس ویری کلوز ٹو نیچرل. سو پر سائیکل اس کا ہم کوٹ کرتے ہیں کہ 15 to 20% سکسیس ریٹ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بہت ہے ماشاءاللہ, جن جوڑوں میں مائلڈ سا مسئلہ ہوتا ہے وہ کنسیو کر جاتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ذرا زیادہ کریٹیکل والا اور زیادہ کروشل مرحلہ آ جاتا ہے کہ وہ جوڑے جو اس سے بھی نہیں کنسیو کر رہے, ٹھیک ہے, یا جن کی سیویئر مسئلے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اگر ہم ایک چیز ایڈ کریں چونکہ یہ ہمارے پروگرام سے ریلیونٹ ہے, کہ جیسے ہی ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے انفرٹیلٹی جو ہے وہ میل یا فیمیل وہ ہماری ڈائگنوز ہو گئی. جی جی. اب سب سے پہلے جو ہمارے ہاں دیکھا ہے کلچر میں, لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے, کون سا الٹرا ساؤنڈ کروانا. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کو بھی کافی شوق ہے, دو چیزوں کا ہمارے لوگوں کو شوق ہے, ایک ٹیسٹ کا اور ایک ٹیکا لگوانے کا. وہ لازمی لگوانا, وہ بھی لگوانا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب ہم دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اگر کوئی ٹیکا ہے تو وہ دے دیں, وہ زیادہ بہتر. ان کو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو ٹیکا ہر چیز کا علاج نہیں ہوتا. سو آئیدر وے. سو سر ایسا ہے کہ ہسبینڈ کے لیے یوزلی سیمن انالیسس بہت ہوتا ہے, ہمیں آئیڈیا مل جاتا ہے, کلو مل جاتا ہے. بہت زیادہ اگر ایک انکنکلوسیو ہوتا ہے تو یوزلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈائگنوسس بنانے کے لیے ایٹ لیسٹ 2 کرا لینے چاہیے, کچھ وقفے کے گیپ, مطلب کچھ گیپ کے ساتھ, سمجھیے کہ 1 سے 2 مہینے کے وقفے سے کرا لینے چاہیے. لیکن اگر ان دونوں میں ایک ہی طرح کی رپورٹ آ رہی ہے تو کافی حد تک وہ کنکلوسیو ہوتا ہے. مردوں کو بہت زیادہ انٹرونشن یا بہت زیادہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی ضرورت عموماً نہیں پڑتی. ایٹ ٹائمز یہ ضرور ہوتا ہے کہ بہت ویک ہیں اور ایگزامینیشن میں فیل ہوا کہ ان کی جو بلڈ ویسلز ہیں انہوں نے گچھا بنا دیا ان کے ٹیسٹیکلز کے اراؤنڈ, جس کو ہماری زبان میں ویریکوز وینز کہتے ہیں. ایسا کوئی صورتحال ہو تو کبھی کبھار کنسلٹنٹ جو ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ کرا لیتے ہیں, ان کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ ہو جائے تو, ورنہ یوزلی دیٹ از مور دین انف. مرد کے لیے ایٹ ٹائمز مرد کے ہارمونز کرانے پڑ جاتے ہیں, وہ بھی کم ہے. لیکن ہاں ایزوسپرمیا یعنی کہ سپرم زیرو آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر کچھ بلڈ ٹیسٹ ایڈوائز کیے جا سکتے ہیں, یا سپرم کمزور ہو گئے یا بہت کمزور ہو گئے, سپرم بہت کمزور ہیں تب کچھ ہارمونز چیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ ہو گیا ہسبینڈ کے ٹیسٹ. وائف کے آ جائیے تو وائف کے لیے یوزلی ٹی وی ایس از اے ویری گڈ ٹیسٹ. ٹھیک ہے, کچھ خواتین ذرا کمفرٹیبل نہیں ہوتی کیونکہ ٹی وی ایس اسٹینڈس فار ٹرانس ویجائنل اسکین, وجائنا کے تھرو ہم نے جا کے اسکین کرنا ہوتا ہے. اگر وہ خواتین ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں ان کو کاؤنسل ضرور کرتے ہیں اور 99% کاؤنسل ہو جاتی ہیں, بیکاز ٹی وی ایس میں جو پکچر نظر آتی ہے وہ پیلوک میں اس طرح نہیں نظر آتی. سو اگر وہ نہ مانے تو پھر پیلوک اسکین ان کو ایڈوائز کر دیا جاتا ہے. خواتین میں کچھ ہارمون ضرور بتائے جاتے ہیں جیسے پرولیکٹن ہے اور تھائرائڈ ہے, یہ سب سے زیادہ کامن ہے. اس کے علاوہ لمبے چوڑے ٹیسٹ خاتون کو بھی نہیں چاہیے, ضرورت نہیں ہے 12-13 ٹیسٹ کی لسٹ کہ جی یہ بھی کرا لیں وہ بھی کرا لیں. اگر وہ ہیلدی ہے الحمدللہ, نظر نہیں آ رہا, ہاں اگر الحمدللہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی بلڈ پریشر کی ہسٹری نہیں دے رہی, کوئی شوگر کی ہسٹری نہیں دے رہی, کوئی دل کا مرض نہیں ہے, اوور آل شی سیمز ٹو بی ڈوئنگ ویل, سو لمبے چوڑے ٹیسٹ اس کو عموماً نہیں چاہیے. یہ 2-3 اپنی پریکٹس میں لوگ آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے ٹیسٹ کرواؤ, تو میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کی جو آنکھ ہوتی ہے نا یہ سب سے بڑی لیب ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے, اور جہاں پہ اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت ہے تو وہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے, ادروائز وہ فضول میں آپ کے پیسے ویسٹ نہیں کرتا. بالکل صحیح, میں بھی اس پہ اگری کرتی ہوں کہ منیمم چیزوں سے اگر ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہمیں ان کے لاکھوں کروڑوں ٹیسٹ پہ کیوں لگوانے. ٹھیک ہے, سو یہ ٹیسٹ ہو جائیں تو ڈائگنوسس کافی حد تک ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ یہ کہتی ہیں کہ ہارمونل ٹیسٹ ہوں گے, اس کا ٹی وی ایس اسکین ہوگا, یا اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے کوئی اور ٹیسٹ کی تو وہ ہم اسکریننگ وغیرہ کروا سکتے ہیں. ادروائز ان کو اگر کوئی کرونک ایشو نہیں ہے
تو ان کو کسی لمبے چوڑے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم آتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اب یہاں پہ ہو گئیں, IUI کا ٹرائل بھی لے چکا ہے پیشنٹ, اب IVF کیا چیز ہے؟ ہاں اب ہم اسی کی طرف آ رہے تھے کہ IVF اسٹینڈس فار ان ویٹرو فرٹیلائزیشن. ویٹرو کا جو مطلب ہے نا سائنس میں وہ ہے جسم سے باہر. ٹھیک ہے. سو ہم نے کیا کیا کہ اس میں علاج میں اگر خاتون کی ٹیوبیں باندھے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈا اور سپرم مل نہیں پا رہے, تو ہم نے رستہ بلاک ہو گیا. ہاں ہم نے اس میں انڈے اور سپرم کو خود ملا دینا ہے جسم سے باہر. بیسیکلی یہ علاج ہے عام زبان میں. اب ہونا کیسے یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو سارے بانجھپن کے جو علاج ہے نا ڈاکٹر صاحب یوزلی پیریڈز کے ساتھ شروع ہونے ہیں, ان کا بڑا گہرا تعلق ہے سائیکل کے ساتھ. سو IVF بھی اسی طرح جیسی پیریڈز آتے ہیں ہم اس کے ساتھ علاج شروع کر دیتے ہیں. دو طرح کے ٹیکے ہوتے ہیں, ایک پروٹوکول ہوتی ہے جو پیریڈ سے کچھ دن پہلے شروع ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو پیریڈز کے بعد شروع ہوتی ہے. سو وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس پیشنٹ کو کون سی پروٹوکول پہ ڈالنا ہے. عموماً آپ آئیں گے تو ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ پیریڈ سے لیٹ سے ہفتہ پہلے آ جائیں. اگر ہم نے وہ والے ٹیکے دینے ہوتے ہیں جو پہلے شروع ہونے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں, ورنہ جو پیریڈز کے ساتھ ہوتے ہیں وہ گائیڈ کر دیے جاتے ہیں. ونس خاتون کو ٹیکے شروع ہو جائیں گے وہ ڈیلی لگیں گے, ٹھیک ہے, جب تک کہ اسکین میں ہمیں نہ پتا چل جائے کہ اس کے فالیکلز تیار ہیں. فالیکلز کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب؟ فالیکل غبارہ ہے, پانی کا تھیلا ہے, جو کہ اس کے انڈے دانی کے اندر بن رہے ہیں, اور ان تھیلوں کے اندر انڈے بنتے ہیں. انڈے اور سپرم دونوں مائکروسکوپک ہیں, آنکھ سے نظر نہیں آتے, اسکین میں نظر نہیں آتے. اسکین میں ہمیں فالیکل نظر آتا ہے. تو اگر فالیکل ہیلدی بن رہا ہوتا ہے تو ہم اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے اندر مائکروسکوپک انڈا بھی اچھا بن رہا ہوگا. سو جب وہ فالیکل تیار ہوتا ہے ہم خاتون کو بتا دیتے ہیں کہ لو بھیا اب آپ کے جسم سے انڈے باہر نکال. اچھا یہ فالیکل کا فولک ایسڈ سے بھی کوئی تعلق ہے؟ نہیں, ہاں اس کا نام بس فالیکل رکھ دیا گیا ہے, لیکن فولک ایسڈ یہ بھی آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ پریگنینسی کے لیے بہت ضروری ہے. سو جو بھی خاتون کسی بھی بانجھپن کا علاج کرا رہی ہے اس کو روز فولک ایسڈ کی ایک گولی لے لینی چاہیے. 400 mcg لے لے, اس کے لیے یوزلی انف ہوتی ہے. سو وہ ضرور لے لینی چاہیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. سو جس دن فالیکل تیار ہو جاتے ہیں ہم اس جوڑے کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اگلا سٹیپ ہے بے ہوشی میں انڈے باہر نکالنے کا. کٹ یا ٹیکا نہیں لگتا, ہم نے نیڈل کے تھرو وجائنا سے جا کے سارے فالیکل سک آؤٹ کر لینے. اس دن پہلی دفعہ ہم نے آنکھ سے انڈوں کو دیکھنا ہے. ان کی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف ایگز پتہ اسی دن چلنی ہے جس دن خاتون کے جسم سے باہر نکلنے ہیں. اس دن ہسبینڈ کے فریش سپرم لیتے ہیں اور دونوں کو انڈے اور سپرم کو ہم لیب میں ملا دیتے ہیں. ان کو ملانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک نیچر کے بڑا قریب ہے, اگر سپرم اور ایگ ہیلدی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک انڈے کے اراؤنڈ تھوڑے سے سپرم چھوڑ دیتے ہیں جو ہیلدی ہیں اور ہم ان کو نیچرلی ملنے دیتے ہیں. اسے کہہ دیتے ہیں IVF. اگر ہمیں لگ رہا ہو کہ سپرم کمزور ہیں یا ایگ کمزور ہیں پھر ہم یہ رسک نہیں لیتے, ان کو خود سے ملنے نہیں دیتے. پھر ہم خود ایک انڈا پکڑتے ہیں, ایک سپرم پکڑتے ہیں اور اس کو نیڈل کے تھرو انڈے کے اندر چھوڑ دیتے ہیں, خود ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ICSI یعنی کہ انٹرا سائٹوپلازمک سپرم انجیکشن. ہم نے کیا کیا, ہم نے ایگ کے سائٹوپلازم کے اندر انجیکٹ کر دیا سپرم. ان دونوں کو گرو کرنے دیتے ہیں لیب میں انکیوبیٹر میں. تقریباً 3 سے 5 دن لگتے ہیں ان کی گروتھ کو. اس کے بعد پیشنٹ کو بلایا جاتا ہے اور پیشنٹ کے یوٹرس میں ایمبریو چھوڑ دیا جاتا ہے. وہی بات ایمبریولوجسٹ کا رول بھی شروع ہو. ایمبریولوجسٹ کا رول تو ڈاکٹر صاحب اس دن سے شروع ہو گیا جب وہ IVF کے جس دن ایگ نکالا ٹیکنیکلی, کیونکہ ڈاکٹر کنسلٹنٹ نے کیا کرنا ہے بیہائنڈ دا سین ایمبریولوجسٹ سارا کام کرتا ہے. وہ جو 5 دن کی گروتھ ہے وہ تو ایمبریولوجسٹ نے دیکھنی ہے. جو ایگ ہم نے نکال کے دے دیا, ہسبینڈ کا سپرم دے دیا, سارا کچھ اب انہوں نے کرنا ہے. ایگ کو انہوں نے سپرم سے ملانا ہے, سپرم کو نکھار کے اندر, یعنی گائنیکولوجسٹ کا رول صرف آپ کو رول آؤٹ کرنا تھا. ہاں جی, اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ ایمبریولوجسٹ کا رول شروع ہو. ایمبریولوجی کا رول بہت امپورٹنٹ ہے IVF میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا. نوبیل پرائز ملا تھا پہلی IVF ٹیم کو. ٹھیک ہے, ایک کنسلٹنٹ تھا اور ایک ایمبریولوجسٹ تھا. گیس کیجئے کس کو ملا ہوگا نوبیل؟ ایمبریولوجسٹ کو ملنا چاہیے. ایمبریولوجسٹ کو ہی ملا تھا. جو نوبیل پرائز ہے وہ ایمبریولوجسٹ کو ملا. اس کی کامیابی کے پیچھے جو ہاتھ ہوتا ہے وہ ایمبریولوجسٹ. کیونکہ اگر ایمبریولوجی ٹیم قابل نہیں ہے تو IVF سینٹر نہیں چل سکتا. کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ جتنا مرضی قابل ہو اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے, وہ تو لیب میں اندر جاتا ہی نہیں ہے. اور جتنا ہاں, اور یہ جو مہنگا علاج ہے یہ ہے ہی ایمبریولوجی کی وجہ سے, کیونکہ یہ کام بہت نازک ہے. آپ امیجن کریں کہ ایگ اور سپرم دونوں مائکروسکوپک ہے. تھرو آؤٹ ہماری ایمبریولوجی ٹیم مائکروسکوپ کے اندر صبح سے لے کے رات تک کام کرتی ہے. ہر ایمبریولوجسٹ کے کندھے دکھتے ہیں
رہ جاتے ہیں کندھے, ہماری بیک وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ باہر دھوپ نہیں لیتا دھوپ نہیں لیتا, کمر جواب دے جاتی ہے, کندھے جواب. ہم اپنی ایمبرولوجی کرنے کے بعد جو ہے نا فزیو تھراپی سیشنز کرتے ہیں, تو اتنا یہ مشکل کام ہے. سو یہ ساری ایفرٹ جو بھی آئی وی ایف سکسیزفل ہوتا ہے اس کا کریڈٹ میرا خیال ہے مینلی ایمبرولوجسٹ کے سر ہوتا ہے. سو ان کی ٹیم وہ بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں, لیکن آئی تھنک ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ یہ وین ایور دا کریڈٹ از ڈیو وہ ان کے لیے ہی ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑے زبردست انداز میں یہ ساری گفتگو ہو گئی. اب ناظرین کے لیے ہم یہ بتا دیں کہ اس میں ایج فیکٹر جو ہے وہ کیا کامن ہے, کون سی ایج تک آئی وی ایف جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایج ہم نے جتنا میں نے پہلے کیا تھا نا, یہ آئی وی ایف کے لیے اس کے لیے اور زیادہ ایمفیسس ہے. ٹھیک ہے, کہ ینگر دا فیمیل پیشنٹ بیٹر دا ریزلٹس. کیونکہ اگر خاتون جلدی آ جاتی ہے, ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ ہے, ہاں آپ کے والی بات جیسے آپ کہہ رہے تھے, ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. اچھا دم کرانے چلے گئے, دائی پہ چلے گئے, لوکل چھوٹے موٹے کویکس پہ چلے گئے, ڈاکٹر پہ نہیں آ رہے. 10 سال تو ہم نے ادھر ہی گزار دیے. اچھا باقی کے 5 سال تھک کے بیٹھ گئے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہو جائے گا. بائی دا ٹائم خاتون ہمارے پاس پہنچتی ہے وہ ہوتی ہے 38, 39, 40, ایون 40 کے راؤنڈ. انفارچونیٹلی اس پہ جا کے آئی وی ایف کا چانس سکسیس ریٹ بڑا کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر پیشنٹ ینگ ہے تو آئی وی ایف کا سکسیس ریٹ ہے 35 سے 40%. ٹھیک ہے, اگر سوچیں تو ینگ پیشنٹ میں بھی زیادہ فیلئر کا چانس ہے. ٹھیک ہے, لیکن چلیں 35 سے 40 تو ہے نا, جیسے جیسے ایڈوانسنگ ایج ہوتی جائے گی یہ مزید نیچے آتا جائے گا. اگر خاتون از 40 پلس, سکسیس آف آئی وی ایف از لیس دین 10%. ٹھیک ہے, سو انفارچونیٹلی ہمارے پاس میکسیمم پیشنٹس اس ایج پہ آ رہے ہیں. اب کیا کرے ایک آئی وی ایف کنسلٹنٹ؟ سو ہماری گزارش ہے کہ جلدی کوشش کریں. آج کل کچھ بچیاں جو شہروں میں ہیں انہوں نے اور طرح کر لیا کہ جی پہلے میں ذرا اپنا بنا لوں کریئر, پھر آئیں گے بچوں کی طرف, تو وہ 5-6 سال وہاں گزار دیتی ہیں, ویسٹ ہو جاتا ہے سارا ان کا وہ ٹائم. تو یہ میرا جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھا ہے, لیکن ہم نے ساتھ ساتھ فیملیز لے کے چلے ہیں. جو میں شروع میں آپ کو انٹروڈکشن دے رہی تھی کہ یو کے میں نے یہ پڑھائی کی, یہ ڈگریز کی. سو مین بات کہ وہاں پہ میں نے بچے بھی پیدا کیے الحمدللہ. سو ٹائملی سب کچھ مینیج کریں تو آسان ہو جاتا ہے, آپ کو اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا, انفرٹیلٹی فیس نہیں کرنی پڑتی. باقی یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ سپورٹیو ہے, ان لا سپورٹیو ہے, آپ اچیو کر لیتے ہو جو آپ لائف میں کرنا چاہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اگر پاپولیشن کی ہم بات کریں, آل اوور دا ورلڈ اگر بات کریں تو 60% پاپولیشن جو ہے نا اوبیز ہے, اوبیسٹی کا شکار ہے. بالکل ہے ڈاکٹر صاحب. اسی طرح اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو 55% ڈائبٹیز میں جو لوگ کنورٹ ہو چکے ہیں, بالکل, یا وہ پری ڈائبیٹک ہیں. بالکل بالکل. تو اس کا انفرٹیلٹی میں کیا رول ہے؟ بہت میجر رول ہے. دیکھیں جو سپرم اور ایگ ہیں وہ تو اسی جسم کے اندر ہے, جتنا اس جسم کا انوائرمنٹ سوٹیبل ہوگا, اچھا ہوگا, اتنا ان میں نکھار آئے گا. اگر ایک پیشنٹ موٹا ہے, موٹاپے کا شکار ہے, اور وہ اپنے جسم میں جنک ڈالی جا رہا ہے, تو ایگ اور سپرم کی کوالٹی بھی ڈاؤن فال پہ ہوتی ہے اور بہت شدید ہوتی ہے. اگر ڈائبیٹک ہے اور ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہے, بہت افیکٹ آتا ہے, ایگ پہ بھی آتا ہے, سپرم پہ بھی آتا ہے. ہائپر ٹینسو ہے, بلڈ پریشر کا مریض ہے اور ہائپر ٹینشن انکنٹرولڈ ہے, اس پہ بھی افیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے نا. سو ہماری اوور آل ہیلتھ کا فرٹیلٹی پہ بہت گہرا تعلق ہے. اور یہی پیشنٹ جن کے بھی ہم بات کریں, اگر یہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کر لیں. اچھا, یہیں پہ ہم ایک سوال اگر اور ایڈ کر لیں ساتھ, کہ جیسے ہم نے پی سی او ایس ایس اور پی سی او ڈی کی بات, بالکل, تو جب آپ موٹاپے کا بھی شکار ہیں اور آپ کو شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر جیسے مسائل بھی ہیں, تو اس میں پی سی او ایس ایس اور پی سی او ڈی جو ہے اس کو ہم کس طرح لے کے چلتے ہیں؟ بہت کامن ہو جائے گا ان پیشنٹس میں, زیادہ کامن ہو جائے گا. فائبرائڈ کو بھی ایڈ کر لیں تو کہتے ہیں جی تھیلیاں بن گئی, اور بالکل ایسے ہی ہے. سو ڈاکٹر صاحب واقعی ہیلتھ کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور پالیسسٹک اوویرین سنڈروم جیسے ہم بات کر رہے تھے, اس کا تو بہت گہرا تعلق ہے ڈائبٹیز کے ساتھ اور موٹاپے کے ساتھ. تو یہ بچیاں جو اس سے گزر رہی ہیں, موٹاپا, پالیسسٹک اوویرین سنڈروم اینڈ ڈائبٹیز, اگر یہ بچیاں اپنا ویٹ 5% بھی کم کر لیں, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر 110 کلو گرام ہے کسی کا تو وہ 4 دن میں مجھے 90 کر کے دکھائے, ایسا ہوگا بھی نہیں, ممکن بھی نہیں ہے. اور ان بچوں کو بھی ہم یہی موٹیویشن دیتے ہیں کہ آپ نے اس پہ جو ہے نا وینگ اسکیل پہ نہیں کھڑے ہونا, آپ بس موٹیویٹڈ رہو, آپ ایکسرسائز کرو, آپ اسمارٹ ایٹنگ کرو. میں فاقے کبھی بھی نہیں کہتی ہوں, میں کہتی ہوں اسمارٹ ایٹنگ پہ چلے جاؤ. اور وہ اسمارٹ ایٹنگ میں کیا ہے, کیا بند کرنا ہے آپ نے؟ اگر آپ ڈائبیٹک ہو تو وہی چیزیں آپ نے ڈائبٹیز اور پالیسسٹک کے لیے ان سے پرہیز کرنے کیا ہیں وہ سب کو پتہ ہے, اور پر بھی دل کرتا ہے کہ انہی کو کھائیں. جیسے آج کل رمضان بھی ہے, تلی ہوئی چیزوں کا پرہیز, میدے والی چیزوں کا پرہیز. کیا ہے میدے والی چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں؟ پکوڑے, سموسے جو آپ روز کھا رہے ہیں,
اسی طرح پیزا، شورماز، برگرز، نان، یہ سارا کچھ جو ہے یہ منع ہے. کولڈ ڈرنکس اب افطار ہوتی نہیں ہے تو ساتھ ہی یا ٹینگ آ جاتا ہے یا جامع شیری آ جاتا ہے یا کولڈ ڈرنکس آ جاتی ہیں، اور کچھ نہیں تو پاکستانیوں کا ایک سٹیپل ایک اور چیز ہے جس کو ہم دودھ سوڈا کہتے ہیں. یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں، کہیں پہ نہیں ہے. وہ ہم یو کے میں تھے نا تو ہمارا ایک بنگالی فرینڈ تھا، تو میرے میاں نے اس کو ایک دفعہ بتایا کہ بھئی یہ ہم پیتے ہیں، تو وہ باقاعدہ کہے کہ یار یہ کیا ڈرنک ہے، یہ میں تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، تم لوگ پی کیسے لیتے ہو، یہ تو کوئی کمبینیشن ہی نہیں ہے. تو ہم دودھ کی بھی جو ہے نا افادیت ختم کر دیتے ہیں. سوڈیم سائٹریٹ اور آپ کیلشیم کو آپس میں مکس کر رہے ہو تو آپ نے کیمیکل ریاکشن کر دیا، تو ہم نے دودھ کی افادیت بھی ختم کر دی. لیکن وہی بات گھر گھر میں چل رہا ہے، ہم کیسے کس کو سمجھائیں، کیونکہ ٹیسٹ لیتے ہیں نا، ہمارے اپنے گھر میں چل رہا ہے تو کس کو منع کریں. لیکن انفارچونیٹلی جو اس سے گزر رہا ہے ان کو اس کا بہت احتیاط کرنی ہے ان چیزوں سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ تھا، وہ میرے ذہن میں آ بھی رہا تھا، اسکپ بھی ہو رہا تھا، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ لکوریا جس کو ہم ویجینل ڈسچارجنگ کہتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اور ہم اس کو کور کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، لکوریا ایک بڑا کامن مسئلہ ہے اور بڑی بچیاں اس سے پریشان رہتی ہیں، بڑی خواتین بھی پریشان رہتی ہیں. اب بہت سارے مسئلے اور علاج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے، ڈائٹ. اگر آپ کی ڈائٹ ہیلدی ہے آپ کا لکوریا سیٹل ہو جائے گا. لکوریا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے نارمل سیکریشنز، ویجائنل اینڈ سرویکل سیکریشنز کی وجہ سے. کیا چیز ان کو پری ڈسپوز کر رہی ہوتی ہے؟ وہ ہے میٹھا، وہ ہے میدا، وہ ہے جنک فوڈ. تیسری چیز اس میں جو، بلکہ چوتھی چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی جس کے اوپر ابھی تک بات نہیں، پانی. ٹھیک ہے، اگر آپ پانی زیادہ پئیں گے تو آپ کی باڈی ہیلدی رہے گی. ٹھیک ہے، آپ پانی کم پئیں گے تو ساری باڈی کا نظام خراب ہو جائے گا، کیونکہ 70% انسانی جسم پانی ہے. ایسے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب تک پیاس نہیں لگی پانی نہیں پینا. ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے. پانی جو ہے تقریباً 8 سے 10 گلاس روزانہ ہر انڈیویجول کو چاہیے، پیاس لگے نہ لگے. چلے میں کہتی ہوں گلاس اگر آپ کو مشکل لگتا ہے اکٹھے پینا، آپ ایک عادت بنا لیں کہ بوتل کو کیری کریں. ٹھیک ہے، آپ ہر 10 منٹ بعد ایک سپ لے لیں، آپ کی خود ہی پورے دن میں پوری ہو جائے گی. تو یہ ایک ٹیک ہوم میسج ہے، لکوریا کا مریض ہو یا کسی اور چیز کا بھی مریض ہو، پانی زیادہ کیجیے. ہم ایشینز میں بڑا ایک وہ ہے کہ ہم نہیں پیتے ہیں سم ہاؤ دی ادر. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اپنی گفتگو کے ساتھ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی. اور ناظرین مجھے پوری امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سمائلی فیس کے ساتھ ایک بالکل خوبصورت انداز میں ہر بات کو ہم نے کوشش کی ہے کور کرنے کی. تو ایک سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں رہ گیا تھا، وہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ بلائیں گے. وہ یہ ہوگا کہ غریب مریضوں کے لیے آئی وی ایف جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لینا ان کے لیے کتنا پاسبل ہے. تو ہم انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی غریب بندہ آتا ہے تو اس کو فلی کوپریٹ کریں گے. تو ناظرین آپ نے اس پروگرام کے تھرو کافی چیزیں جو ہے وہ لرن کرنے کی کوشش کی ہوگی. جیسے ہم نے اپنی لائف میں یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ پہلے آپ جو ہے وہ کسی چیز کو لرن کرتے ہیں، پھر آپ ارن کرتے ہیں، پھر آپ ریٹرن کرتے ہیں. اب ہم نے جو ہے وہ لرن بھی کر لیا، ارن ہم کر رہے ہیں، تو اور یہ اس پروگرام کے تھرو ہم اس کو ریٹرن بھی کر رہے ہیں، یعنی پبلک کو بینیفیشلی بھی بنا رہے ہیں اور ان کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ دوبارہ اپنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.